حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم انسان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، اور کیا عمر بن خطاب کو اللہ نے رعب اور دبدبہ اور جلال نصیب فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے غلبے کے لیے قبول فرما لیا۔ کیا قسمت حضرت عمر بن خطاب نے ڈالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب گھر سے نکلتے ہیں نا، تو قریش مکہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ حضرت عمر سے کہا، جی عمر یہ کام تم کر سکتے ہو، اسلام کو کوئی اور بندہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو عمر ننگی تلوار لے کر حضرت ارقم کے گھر کی طرف آ رہے ہوتے، تو راستے میں ایک بندہ ملتا ہے، پوچھتا ہے کہ عمر کہاں پر جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر ویسے بھی غصے میں آ رہے تھے، تو عمر ادھر آنے کی بجائے اپنے بہن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جا کر بہن کو بھی مارتے ہیں، بہنوئی کو بھی مارتے ہیں۔ لیکن بہن بھی حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی، تو عمر کو کہتی ہے کہ اے عمر، تمہاری بہن جان تو دے سکتی ہے لیکن اب ایمان اپنا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر حضرت عمر جب ترس کھاتے ہیں کہ میں نے اتنا مارا پھر بھی یہ کلمہ نہیں چھوڑ رہی، تو عمر پوچھتے اچھا بتاؤ کہ پھر تم کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت خباب ادھر ہی ہوتے ہیں، وہ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ عمر سے کہتی ہے ان کی بہن کہ آپ غسل فرما لیں۔ عمر غسل کر کے آتے ہیں، تو حضرت خباب آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ پورا ایک رکوع ان کے سامنے تلاوت فرماتے ہیں۔ بس وہ قرآن پڑھنا تھا کہ حضرت عمر کے دل پر وہ قرآن اثر کرنا شروع ہو گیا۔ اب وہاں سے عمر نکل کر حضرت ارقم کے گھر کی طرف آتے ہیں، صحابہ حضور کو بتاتے ہیں کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر رہیں، اگر عمر صحیح نیت سے آیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر غلط نیت کے ساتھ آیا تو عمر کی تلوار لے کر عمر کی میں گردن اتار دوں گا۔ حضرت عمر آتے ہیں تو حضور ان سے فرماتے ہیں ابھی عمر، ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم بھی کلمہ نصیب کر لو، تم بھی کلمہ اپنی قسمت کے اندر ڈال لو، نصیب میں لے آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جب میں گھر سے نکلا تھا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کلمہ پڑھنے کا، لیکن جب گھر سے نکل کر باہر آیا ہوں تو باہر جو ہے وہ میرے اللہ نے دل میں ڈال دیا کلمہ، اور حضور میں آپ کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہیں پر حضرت عمر بن خطاب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ واحد صحابی رسول ہے عمر بن خطاب کہ جب عمر نے حضرت ارقم کے گھر میں کلمہ طیبہ پڑھا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی اتنی خوشی ہوئی صحابہ کرام کو۔ اور کیوں ہی خوشی کہ اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے کہا تھا بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر ہمیں عطا کر دے، یا عمر بن ہشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے، لیکن حضور نے کہا کہ اللہ دلی چاہت یہ کہ عمر بن خطاب آپ ہمیں عطا کر دیں۔ رات کو حضور نے دعا کی تو صبح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایمان عطا فرما دی، اور پھر حضرت عمر کا اسلام لانا کیا ہی اسلام لانا تھا کہ صحابہ اکرام کے اندر بھی اللہ نے ہمتیں پیدا فرما دی ان کی وجہ سے۔ وہ لوگ، وہ صحابہ اکرام جو حضرت ارقم کے گھر میں عبادت کیا کرتے تھے، اب حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد لوگ بیت اللہ میں جا کر عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اور اس موقع پر عجیب بات ہے کہ حضور جب حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد حضرت ارقم کے گھر میں عبادت کرنے لگے نا، تو حضرت عمر سے بھی کہا تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور بیت اللہ کے ہوتے ہوئے اس گھر کے اندر عبادت کیوں کی جا رہی ہے؟
تو حضور نے فرمایا کہ عمر، یہ قریش مکہ کے جو سردار ہے نا، وہ ہمیں بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی یہاں پر عبادت کی جائے اور عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی اسی گھر میں عبادت کی جائے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج کے بعد مسلمان جب کبھی عبادت کریں گے تو بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کریں گے۔ اس وقت سے پھر مسلمان بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا پہلا فائدہ مسلمانوں کو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری زندگی رہے، غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، بیت رضوان کے اندر شریک ہوئے، جہاں جہاں بھی حضور جاتے تھے عمر بن خطاب کو حضور اپنے ساتھ لے کر جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات میں جاتے ہیں نا، تو معراج کی رات میں آپ کو جنت کے اندر ایک بڑا خوبصورت محل دکھایا جاتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں اس محل کے بارے میں کہ یہ کس بندے کا ہے؟ عرض کی جاتی ہے اللہ کے رسول کہ یہ ایک قریشی آدمی کا ہے۔ حضور فرماتے کہ میں نے سمجھا جی میرا ہے، تو میں نے پوچھا بھی یہ میرا؟ عرض کیا کہ نہیں حضور، آپ کے خادم اور آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر بن خطاب، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس محل کے اندر چلا جاؤں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری آپ کی وجہ سے غیرت؟ حضور یہ سب کچھ آپ کے صدقے ہی سے تو ملا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم جو ہے نا اپنی نعمتوں سے بھی نوازا تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے محبوب کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ہر امت میں ایک محدث ہوتا تھا، اور میری امت کے اندر محدث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وزیر بن کر آپ نے ساری زندگی گزاری، اور حضور کے باڈی گارڈ بن کر، جسے کہتے ہیں نا، کبھی کوئی گستاخ آتا تھا حضرت عمر سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، اے اللہ کے رسول اجازت ہو تو اس گستاخ کی گردن اتار دو۔ تو بڑے بڑے گستاخ بھی دور رہا کرتے تھے حضور سے، حضرت عمر کے جاہو جلال کی وجہ سے۔ حضور جہاں جاتے ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، عمر کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار مرتبہ یہ سنا ہے۔ حضرت علی آخر وقت میں عمر کو فرماتے ہیں کہ حضور سے میں نے یہ سنا کہ میں بھی گیا، ابو بکر بھی میرے ساتھ تھا، عمر بھی میرے ساتھ تھا، میں وہاں سے آیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، میں وہاں سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر بھی نکلا، عمر بھی نکلا۔ تو یہ حضور اکثر اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بڑی عطا فرمائی تھی، یعنی بڑا وسیع ذہن صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک دفعہ مقام ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہیں نا، تو مقام ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو نا مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں حکم اتارتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو تم جب بھی بیت اللہ کا طواف کرو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ یہ حضرت عمر کی چاہت تھی، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ بدر کے متعلق جب غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ابو بکر سے مشورہ کیا، عمر سے مشورہ کیا، ابو عبیدہ سے مشورہ کیا، تو ابو بکر نے عرض کی کہ حضور کچھ رشتہ دار میرے ہیں، کچھ آپ کی ہیں، تو ان سے فدیہ وغیرہ لے کر ان کو معاف کر دیا جائے۔ ابو عبیدہ ابن جراح سے پوچھا، عرض کی کہ حضور ان سب کو چلا دینا چاہیے۔ عمر بن خطاب سے پوچھا، عمر بن خطاب نے عرض کی حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے، ان کی رشتہ داروں کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں تاکہ دوبارہ کبھی کفر سر اٹھا کر ہمارے مقابلے میں نہ آئے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کا نرم مشورہ مان لیا۔ بعد میں اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن میں اللہ نے اشارہ دیا کہ جو فیصلہ عمر والا تھا نا، اللہ کا بھی فیصلہ وہی تھا۔ اور حضرت عمر آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں،
اور آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں تو اے اللہ کے رسول آپ کی ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہ حضور آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والے مردوں کی عورتوں کو حکم دے دے کہ وہ پردہ کر کے نکلا کریں. یہ بھی حضرت عمر کی رائے پہلے ہوئی، اللہ نے اسی کے مطابق قرآن کو اتار دیا. شراب کی حرمت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حضور یہ شراب جو ہے نا یہ حرام ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام کہ آج کے بعد شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اسی طرح اس کے علاوہ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ خرچہ پانی ملنا چاہیے، مطالبہ کیا کھانے پینے چیزوں کا. تو حضرت عمر نے کہا ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں نبی کے ذریعے طلاق دلوا دے، ایسا مطالبہ کبھی نہ کرنا دوبارہ. یہ تھوڑا کہ تم اللہ کے نبی کے گھر میں زندگی گزار رہی ہو، تمہاری نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت اور وقت ہے. تو اللہ نے قرآن میں اتار دیا عسیٰ ربہ ان طلقکن، اللہ نے بھی قرآن میں اتارا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کہیں تمہیں طلاق نہ دلوا دے. یہ بھی حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن اتار دیا. 15 سے 18 علماء کرام نے لکھی ہیں ایسی چیزیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کے اندر اتاری. 27 ذی الحج کو سیدنا فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ابو لؤلؤ فیروز میجوسی ملعون زمانہ خبیث انسان فجر کی نماز کے اندر آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور خنجر کے ساتھ حملہ کرتا ہے فجر کی نماز میں، اور حملہ کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور راستے میں 12-13 آدمیوں کو بھی زخمی کر دیتا ہے، جن میں 6 آدمی حضرت عمر کے علاوہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اور مصر کا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ ان کے اوپر چادر ڈال کر اس ابو لؤلؤ مجوسی کو پکڑ لیتا ہے، اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ اب میں پکڑا گیا تو وہ خنجر مار کر خودکشی کر لیتا ہے. حضرت عمر کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ کو خنجر مارا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ نے کسی ایمان والے سے مجھے شہادت نہیں مل رہی بلکہ اس بدبخت کی وجہ سے مل رہی ہے. 27 ذی الحج کو سیدنا فاروق اعظم کو کے اوپر جو خنجر لگتا ہے 3 دن تک پھر آپ زخمی حالت میں رہتے ہیں اور مطیب کو بلایا جاتا ہے، وہ آپ کو دوائی دیتا ہے اور نبیذ پہلاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ دودھ پلاتا ہے، تو وہ آپ کی آنتیوں سے باہر آ جاتا ہے. تو وہ مطیب کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اوصی یا امیر المومنین، اے امیر المؤمنین آپ وصیت فرما دیں کہ لگتا ہے کہ آپ کا وقت دنیا سے جانے کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک اپنی جھولی میں ڈال کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ تم جاؤ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور جا کر حضرت عائشہ سے کہو کہ میرا ابا جان عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں حضور کے قدموں میں لیٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں پر میری قبر بنا دی جائے. حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا جا کر امیر المؤمنین نہیں کہنا، عمر بن خطاب کہنا. امیر المؤمنین کہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو دینی پڑے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر بن خطاب اگر مانگ رہے ہیں تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنی جگہ جو ہے وہ حضرت عمر کو ہدیہ کر دیتی ہوں. عبداللہ بن عمر آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ ابا جان حضرت عائشہ مان گئی ہیں، اب آپ کی قبر مبارک حضور کی قبر مبارک کے ساتھ بنے گی. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میری روح پرواز کر جائے گی نا تو پھر دوبارہ جا کر ایک دفعہ پھر اجازت لے لینا، پھر اگر اجازت مل جائے تو دفنا دینا ورنہ جنت البقیع کے اندر میری تدفین کر دینا. اس طریقے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور شہادت کے وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت آپ اپنا خلیفہ نامزد کر دیں. تو حضرت عمر بن خطاب 6 بندوں کا نام انتخاب فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر
اور غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور ایک اور 6 صحابہ اکرام جو 10 مبشرہ کے اندر شامل ہیں، ان کا نام لیا۔ حضرت سعید بن زید بھی زندہ ہے جو 10 مبشرہ کے اندر ہے، لیکن وہ حضرت عمر کے چونکہ تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام نہیں لیا۔ یہ حضرت عمر کا جاہ و جلال اور ان کا عدل اور انصاف دیکھیں کہ اخیر وقت میں بھی جو ہے وہ خلافت اپنے کسی خاندان میں نہیں رکھ رہے۔ تو فرمایا ان 6 بندوں میں سے جس کو چاہو تم لوگ اس کو مقرر کر لینا اور وہی تمہارا خلیفہ بن جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 27 ذی الحج کو آپ کے اوپر وار ہوتا ہے اور 1 ذی الحج کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، آپ کو شہادت کا اللہ تعالیٰ درجہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور یہ وہ امیر المؤمنین ہے کہ ہم اندازہ لگائیں کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے اور بیواؤں کے گھروں میں جا کر خود پانی بھرا کرتے تھے، خود اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر غریبوں کے گھروں میں راشن دیا کرتے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جایا کرتے تھے، درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے، کوئی ڈر کسی کا نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا روب ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے نا، پھر وہ دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈرتے۔